السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ رمضان آتے ہی دل میں ایک عجیب سی نرمی اترنے لگتی ہے؟ بغیر کسی واضح وجہ کے آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ گناہ کرتے ہوئے وہ پرانی بے فکری باقی نہیں رہتی۔ اگر یہ تین کیفیتیں آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے تو یہ کمزوری نہیں، شاید یہ دل کے جاگنے کی علامت ہے، اور جب دل جاگتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ جانتے ہو، ہر انسان کو یہ احساس نصیب نہیں ہوتا، ہر دل کو یہ لرزش عطا نہیں کی جاتی۔ اگر آپ کے اندر تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے تو اسے معمولی مت سمجھے۔ میرے عزیزو، آج ہم انہی تین احساسات پر بات کریں گے، وہ تین نشانیاں جو اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ تیسری نشانی سب سے گہری ہے اور شاید آپ کے دل کو سب سے زیادہ چھو جائے۔ پہلا احساس ہے گناہ سے بے چینی۔ جانتے ہو، ایک وقت تھا جب غلطیاں معمولی لگتی تھی، دل پر بوجھ نہیں پڑتا تھا، ضمیر خاموش رہتا تھا۔ لیکن اب اگر کوئی گناہ ہو جائے تو دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے، سکون چلا جاتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں تھا۔ یہ کیفیت کمزوری نہیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب بندہ گناہ پر مطمئن رہنا چھوڑ دے اور توبہ کی طرف مائل ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا دل زندہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، گناہ پر شرمندگی خود ایک توبہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ندامت ہی توبہ ہے۔ اگر آپ کو غلطی کے بعد تکلیف محسوس ہوتی ہے، اگر آنکھ جھک جاتی ہے، اگر دل معافی مانگنا چاہتا ہے تو خوش ہو جائیں، یہ دل کے زندہ ہونے کی علامت ہے، نہ کہ اس کے ختم ہونے کی۔ دوسرا احساس ہے عبادت میں سکون ملنا۔ کیا پہلے نماز صرف فرض کی ادائیگی تھی اور اب سجدہ طویل ہونے لگا ہے؟ کیا پہلے قرآن ختم کرنا مقصد تھا اور اب ایک آیت پر رک کر دل بھیگ جاتا ہے؟ یہ تبدیلی اچانک نہیں آتی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، خبردار، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ جب ذکر میں سکون ملنے لگے، جب تنہائی میں اللہ یاد آنے لگے، جب دعا رسمی نہ رہے بلکہ دل کی آواز بن جائے، تو سمجھ لیجئے کہ دل کا رخ بدل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنے کام میں لگا لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیسے استعمال کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے موت سے پہلے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے۔ اور بتائے، اگر عبادت آسان ہونے لگے، اگر دل خود سجدے کی طرف مائل ہو تو اسے معمولی اتفاق نہ سمجھے، یہ توفیق ہے، اور توفیق ہمیشہ خاص لوگوں کو ہی ملتی ہے۔ تیسرا احساس ہے
دنیا کی بے ثباتی کا احساس، یہ سب سے گہری نشانی ہے۔ اگر اچانک دنیا کی چمک ماند پڑنے لگے، وہ چیزیں جو پہلے سب کچھ لگتی تھی اب عارضی محسوس ہو، دل کے اندر سے آواز آئے کہ اصل سکون کہیں اور ہے، تو سمجھ لے کہ دل جاگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اور جانتے ہو، رمضان میں دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں جلدی نم ہو جاتی ہے، انسان اپنے اصل مقصد کے قریب آ جاتا ہے، اور یہ کیفیت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ایک ہی انداز سے نہیں بلاتا، کسی کو آزمائش سے متوجہ کرتا ہے، کسی کو آنسوؤں سے اور کسی کو سکون کے ذریعے۔ اگر آپ کے اندر یہ تبدیلی آ رہی ہے تو اسے نظر انداز نہ کریں، یہ وہ لمحہ ہو سکتا ہے جہاں سے تقدیر کا رخ بدلتا ہے۔ میرے عزیزو، خود سے سوال کریں، کیا میں پہلے جیسا ہوں یا میرا دل بدل رہا ہے؟ اگر دل بدل رہا ہے تو گھبرائے نہیں، یہ نقصان نہیں، یہ انتخاب ہے، یہ دوری نہیں، یہ قربت کی ابتدا ہے۔ اگر ان 3 احساسات میں سے کوئی ایک بھی آپ کے اندر جاگ چکا ہے تو اسے سنبھال لیجئے، یہ کمزوری نہیں، یہ دعوت ہے۔ رمضان گزرنے سے پہلے اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھائے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ وہ رمضان ہو جس میں آپ کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مزید نرم کر دے تو کمنٹ میں لکھیں کہ یا اللہ مجھے اپنا بنا لے، اور اس پیغام کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کے دلوں میں بھی شاید خاموشی سے تبدیلی شروع ہو چکی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ اے میرے اللہ، جن جن لوگوں نے کمنٹس میں مجھ سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اور جتنے بھی لوگ اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان سب کی ہر جائز خواہشات کو پورا فرما، ان کی دلی مراد کو تو اپنے فضل سے پورا فرما، ان کی ہر تمنا کو پورا کر دے، ان کے ہر خواب کو حقیقت بنا دے، ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، ان کی آزمائشوں کو دور کر دے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کے غموں کو دور کر دے، ان کے امتحان کو ختم کر دے، ان پر رحم فرما، ان پر کرم فرما۔ اے میرے اللہ، جو رزق کے لیے پریشان ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، حلال وسیع اور باعزت رزق نصیب فرما، ان کے گھروں کو محتاجی اور تنگ دستی سے محفوظ رکھ۔ یا رب، جو نکاح کے منتظر ہے ان کے لیے نیک، صالح اور محبت کرنے والا شریک حیات مقدر فرما، ان کے گھروں میں سکون، رحمت اور الفت پیدا فرما۔ یا رب، جو اولاد کے طلبگار ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جنہیں اولاد عطا کر چکا ہے انہیں اپنی اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا رب، جو قرض میں دبے ہوئے ہیں ان کے قرض آسانی سے ادا ہونے کا ذریعہ بنا دے، انہیں غم، فکر اور پریشانی سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما، انہیں اچھی صحت عطا فرما، اور انہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہے انہیں کامل اور عاجل شفا عطا فرما، ان کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنا دے۔
درد کو راحت میں اور تکلیف کو آسانی میں بدل دے۔ یا رب ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں گناہوں سے بچا، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یا رب جو بھی اس دعا پر آمین کہے اس کی زندگی میں خیر کے دروازے کھول دے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سب کی دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و مقبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وسلم۔